اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، جیسا کہ پچھلی نشست میں ہم نے احسان سے متعلق چند شرعی احکام سوال اور جواب کی شکل میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیے، آج کی اس نشست میں بھی ہم اسی طرح سوال جواب پیش کریں گے۔ آج کی نشست کا پہلا سوال ہے، حالت کے اعتبار سے احسان کے کتنے درجے ہیں؟ جواب، حدیث جبرائیل میں ہمیں احسان کی کیفیت کے اعتبار سے دو حالتوں کا بیان ملتا ہے۔ پہلی حالت کو حالت مشاہدہ کہتے ہیں، دوسری کو حالت مراقبہ کہتے ہیں۔ حالت مشاہدہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت حالت مشاہدہ کہلاتی ہے جب بندہ محبوب حقیقی کی یاد کو پورے دھیان کے ساتھ ہر وقت اپنے دل میں بسائے رکھے اور اسی کے تصور اور مشاہدے کے سمندر میں غوطہ زن رہتے ہوئے اپنے آپ کو اس کی حضوری میں رکھے۔ جب دل کے تمام گوشے محبوب کی یاد اور تصور سے معمور ہو جائیں اور نس نس میں وہی سما جائے تو اس کے نتیجے میں وہ ظاہری دنیا میں جو کچھ دیکھے گا سب بے خیالی اور بے دھیانی کی نظر ہو جائے گا۔ جب استغراق کی یہ حالت نصیب ہو جائے تو قلب و ذہن پر پڑے ہوئے پردے اٹھ جاتے ہیں اور وہ مقام حاصل ہو جاتا ہے جس میں بندہ اللہ کے حسن اور تجلیات کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے۔ حالت مراقبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پس اگر تو اسے نہ دیکھ سکے تو کم از کم یہ یقین ہی پیدا کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ کیفیت و حالت کے اعتبار سے یہ احسان کا دوسرا درجہ ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ غلام اپنے آقا کے احکام کی تعمیل اس وقت کرتا ہے جب کہ وہ اس کے سامنے موجود ہو اور اسے یقین ہو کہ وہ مجھے اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ مالک کی غیر موجودگی میں اس کے کام کا وہ حال نہیں ہوتا جو مالک کے سامنے دھیان اور لگن کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اگر وہ خود نہ بھی دیکھے مگر اس کے اندر یہ احساس جاگزیں ہو جائے کہ اس کا آقا اسے دیکھ رہا ہے تو یہ احساس اس کے کام میں حسن اور لگن پیدا کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ بندگی میں یہ مقام حالت مراقبے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر وقت بندے کے دل و دماغ پر یہ کیفیت طاری رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میری ہر حرکت و سکون اس کے سامنے ہے۔ یوں بندہ ہمہ وقت اپنے مولا کی نگرانی کے تصور سے بہت زیادہ ڈرتا رہے۔ اس حالت و کیفیت کو مراقبہ کہتے ہیں اور یہ احسان کا دوسرا مرتبہ ہے۔ فتح باری میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، احسان کے پہلے مرتبے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کے دل پر معرفت الہی کا اس قدر غلبہ ہو اور وہ مشاہدہ حق میں اس طرح کھو جائے گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ مقام فنا کی طرف اشارہ ہے۔ اور دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ وہ معرفت الہیہ کے اس مقام پر تو اگرچہ نہ ہو لیکن اس کے ذہن میں ہر وقت یہ بات موجود رہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ ملا علی خاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احسان کا پہلا مرتبہ عارف کے احوال اور اس کے قلب پر ہونے والی واردات کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی سالک پر ایسا حال طاری ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ احسان کے دوسرے مرتبے میں عابد کی اس کیفیت کی طرف اشارہ ہے، یعنی جس وقت وہ عبادت کرے تو اس کا علم اور یقین کے ساتھ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اسے دیکھ رہی ہے۔ سوال، علم الاحسان یا علم التزکیہ کی از روئے قرآن کیا اہمیت ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 5 فرائض بیان فرمائے ہیں، جن میں سے ایک تزکیہ نفس بھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 151 میں، اسی طرح ہم نے تمہارے اندر تمہیں میں سے اپنا رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک صاف کرتا ہے اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت و دانائی سکھاتا ہے اور تمہیں وہ اسرار
معرفت و حقیقت سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ ان آیات میں قرآن کی آیات کی تلاوت کرنا، قرآن کی تعلیم دینا اور حکمت و دانائی سکھانا ایسے امور ہیں جن کا تعلق شریعت کے ظاہری احکام و اعمال کے ساتھ ہے، اور تزکیہ نفس باطنی روحانی تربیت سے متعلق ہے، جبکہ یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون ارشاد ربانی میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن کی تعلیم و حکمت کے علاوہ بھی کچھ اسرار و رموز ہیں۔ ان معارف کو علم لدنی، علم معرفت اور حقیقت کہتے ہیں، اور یہ وہ علوم تھے جن کو کوئی نہیں جانتا تھا مگر نبوت و رسالت کا فریضہ منصبی یہ بھی قرار پایا کہ ان روحانی علوم و معرفت کو بھی عارفان حق پر منکشف کریں۔ اس علم کو جس سے بندہ اپنے رب کی معرفت اور پہچان حاصل کرے، اسے قرآن نے علم لدنی اور علم حقیقت قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الکہف آیت نمبر 25 میں، اور ہم نے اسے اپنا علم لدنی، الہام و معارف کا علم سکھایا۔ اس کے علاوہ تقوی، اخلاص اور حسن نیت کے مختلف عنوانات کے تحت بھی الاحسان کی اہمیت کا قرآن حکیم میں ذکر ملتا ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 37 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کو ہرگز اس کا گوشت اور اس کا خون نہیں پہنچتا، بلکہ اس کو تو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ تصوف و احسان جس مجاہدے اور ریاضت کا راستہ ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ العنکبوت آیت نمبر 69 میں، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ضرور احسان کی روش اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سوال علم التزکیہ والاحسان یا علم الباطن کی توضیح حدیث نبوی کی روشنی میں کیجیے۔ جواب، علم التزکیہ والاحسان جسے فقہ باطن یا علم الباطن بھی کہا جاتا ہے، احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں سے وہ باتیں کرو جن کو وہ جانتے اور سمجھتے ہوں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید 7 حروف پر نازل ہوا ہے، اس میں ہر ایک کے لیے ایک ظاہر ہے اور ایک باطن، اور اس میں سے ہر ایک کے لیے ایک حد ہے جس پر بعض لوگوں ہی کو مطلع کیا جاتا ہے۔ سعید مخربی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 ظرف علم کے محفوظ رکھے ہیں، ان میں سے ایک کو تو میں نے تم میں پھیلا دیا، دوسرے کو اگر پھیلاؤں تو میرا حلق کاٹ دیا جائے۔ سوال تزکیہ اور احسان یا تصوف و سلوک کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا تھے؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ بنی نوع انسان کے لیے کامل نمونہ ہیں۔ دین کے ظاہری پہلو، شریعت کی تعلیمات اور احکامات کی بات ہو، یا دین کے باطنی پہلو اور طریقت و احسان کی بات ہو، یہ سب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت شدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمہ جہت اور ہمہ صفت تھی۔ یہ اصول پیش نظر رہنا چاہیے کہ روٹی تب کھائی جاتی ہے جب بھوک ہو، دوا اس لیے استعمال کی جاتی ہے تاکہ شفا یاب ہو، لیکن اگر بھوک ہی نہ ہو تو کھانے کی طلب نہیں رہتی، اور بیماری ہی نہ ہو تو دوا کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس لیے اگر انسان پہلے ہی سے نفس کی آلودگیوں اور باطن کی آلائشوں سے پاک و مبرہ ہو تو اس کے تزکیے و تصفیے کے لیے سالک طریقت بننے کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی مقام کی ابتدا بھی طریقت و ولایت کے انتہائی مقام سے ماورا تھی، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے ہر پسندیدہ حکم کا عملی نمونہ بھی پیش کرنا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلوک و احسان کے اصول وضع فرمائے اور اپنی عملی زندگی میں ان کو نافذ کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ خشوع و خضوع، زہد و ورع، خشیت الہی، محبت و معرفت الہی کی عظیم مثالی کیفیات سے بھری پڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو کثرت سے اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ وزاری کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اتنی کثیر عبادت کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا۔ اتنی کثیر عبادت کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی مشقت کیوں فرماتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بخشش کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایک روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردہ بکری کے قریب سے گزرے اور فرمایا، دیکھو یہ مردار اس درجے ذلیل و خوار ہے کہ کوئی بھی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ حق تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس مردار سے بھی زیادہ ذلیل و خوار ہے۔ فرمایا، دنیا کی صحبت تمام گناہوں کی سردار ہے، دنیا برباد شدہ لوگوں کا گھر اور مفلسوں کا مال ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد مبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان